بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم غزوہ احد میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند کارہائے نمایاں حصول برکت کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے۔ دشمن کا کوئی بہادر سے بہادر سپوت بھی آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکتا تھا۔ کفار اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن خاکستری اونٹ اور پھاڑنے والے شیر دکھائی دیتے تھے۔ علامہ سید احمد بن زینی دہلان اپنی مشہور زمانہ سیرہ نبویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا حمزہ نے اس روز جرت اور بہادری کے کارنامے رقم کرتے ہوئے کفار کے 31 سورماؤں کو تحقیق کیا۔ سیدنا حمزہ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں۔ لشکر کفار کا جھنڈا جب حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھوں میں آیا تو وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو سیدنا حمزہ نے اس پر شمشیر کا وار کیا تو تلوار اس کے کاندھوں کو کاٹتی ہوئی نیچے نکل گئی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے الگ الگ جا گرے، جس پر سیدنا حمزہ نے یہ فرماتے ہوئے واپس لوٹے، انا ابن ساقی الحجاج، میں تو حاجیوں کو پانی پلانے والے کا بیٹا ہوں۔ ابن شام کے مطابق سیدنا حمزہ بے جگری اور دلیری سے لڑتے ہوئے ایک ایک کا صفایا کرتے چلے آ رہے تھے۔ کفار کا جھنڈا جب ارطا بن شرحبیل کے ہاتھ میں آیا تو اس کو بھی آن واحد میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صبح بن عبدالعزیٰ کفار کا قابل فخر بہادر جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بہادری کے دور دور تک چرچے ہوا کرتے تھے۔ یہ شخص اپنی طاقت کے نشے میں آگے آیا اور للکار کر کہا کہ ہے کوئی میرا مقابلے آنے والا؟ سیدنا حمزہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اے سبا، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ اس نے وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن سیدنا حمزہ نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور آپ رضی اللہ عنہ اس برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھے کہ اس کے سر پر پہنچ کر تلوار کا وار کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ آخری مقتول تھا جو سیدنا حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔